بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ عزیز طلبہ، سورہ النساء آیت نمبر 29، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، سوائے اس کے کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کرتے ہو، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ نے ترجمہ بھی سماعت کیا۔ یہ آیت جو ہے اپنے اندر بہت زیادہ ڈیپتھ رکھتی ہے، اس کے اندر بہت اہم پیغام ہے، اور یہ جو چھوٹی سی آیا ہے یہ ہمارے سارے سوسائٹی کو اس نے کور کر دیا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو فرمایا جا رہا ہے نا، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس چیز پہ نوٹ کرنے والی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور عزیز طلبہ، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطابیہ انداز ہے، اور یہ جو خطاب کیا گیا نا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے، جس کا ایک اشارہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، لیکن یہاں پر خطاب کیا گیا ہے اور اس میں آرڈر جو ہے ہمارے لیے دستیاب ہے۔ عزیز طلبہ، جو بھی حکم، جو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے قرآن مجید میں موجود ہے، عزیز طلبہ اس ہدایت اور حکم کے بارے میں لازماً پوچھ ہونی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اب زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جو ہے تگ و دو کی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہو گیا، کلمہ پڑھا گیا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ جو اتنی بڑی ضخیم کتاب نازل کی گئی ہے، یہ کس کے لیے کی گئی ہے؟ بطور مسلمان ہم سب کو بغور خاص قرآنی احکامات کا مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو بندہ قرآن مجید نہیں پڑھتا، قرآن مجید نہیں سیکھتا، قرآن مجید کے مطالب معنی پر غور نہیں کرتا، اس قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتا، یہ یاد رکھو کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ہمارے خلاف FIR کٹوائیں گے کہ یا باری تعالیٰ، میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ اندازہ کر لیں آپ، یہاں پر تو یہ ہے نا، جو ادھر ادھر کی چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل فائدہ نہیں دیتی، اگر دیتی ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ فار دا ٹائم بھی ہمیں اس کا فائدہ نظر آتا ہو۔ ایسی کتاب جس نے ہماری دنیا کی زندگی بدلنی ہے اور جس نے ہمیں آخرت میں سرخرو کروانا ہے، اس کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا نظام ہی نہ ہو مطالعہ کرنے کا، سیکھنے کا، تو بتائیں کل کو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہمارے پاس ہوگی۔ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہی تو علم ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے، یہ فرض ہے، فرض عین ہے،
کوئی بندہ اس سے نکل نہیں سکتا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جس کے سینسز کام کرتے ہیں نا اس کو قرآن مجید سیکھنا اس میں فرض ہے، یہ فرضیت آئی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر آنکھیں بند کر دی ہیں تو کرتے رہیں، لیکن باتیں ساری واضح ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ باطل طریقہ کیا ہوتا ہے عزیز طلبہ؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ مال غلط ہے، اس کو بہانے سے دے دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈیل صحیح نہیں ہو رہی، لیکن اس کو لگی لپٹی سنا کر وہ ڈیل اس سے کروا دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے، اس چیز میں یہ فالٹ ہے، فالٹ ہونے کے باوجود اس کو اٹھوا دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ چیز غیر معیاری ہے، لیکن اس کی تعریفیں کے پل باندھ کے اس کو اٹھوا دینا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس کپڑے کا رنگ اترتا ہے، اس کپڑے پہ بر آتی ہے، یہ کپڑا ہلکے دھاگے کا بنا ہوا ہے، لوکل ہے۔ آپ اس کی تعریف کرتے کرتے اس کو ایک بڑی مل کا کپڑا شو کر دیں، اور بیچارہ وہ لے جائے، سلائی بھی کروائے، بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو کپڑا ٹھیک نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، جتنی بھی ہماری ڈیلنگ ہے اس میں اگر ہم نے رانگ وے چلے تو یہ بل باطل ہوگا۔ اس لیے بات کو سمجھنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیں، دھوکہ دہی جو ہے نا، یہ بندے کے نا خون کو خراب کر دیتی ہے، بندے کی جو اوریجنیلٹی ہے نا وہ اس کو خراب کر دیتی ہے، اس کو ڈیمیج کرتی ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، بندے کا جو نظام ہے نا عزیز طلبہ، یہ اللہ تعالیٰ نے خاص انداز سے اس کو وضع کیا ہے۔ جو اس کو غلط طریقے سے استعمال کرے گا نا، وہ جسم اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں آپ کو بتا دوں، یہ میری بات آپ لکھ لیں، وہ اس کا جسم اس چیز کو ہضم نہیں کرے گا، اور 2 نمبر بندے کی جو روح ہے نا وہ مضطرب رہتی ہے، اس کو پتہ ہے میں 2 نمبر ہی کر رہا ہوں۔ تو یہ طفل تسلیاں نہ دینی چاہیے کہ کوئی بات نہیں ہے، سارا کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے، ہر بندہ کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس سے نکلنا ضروری ہے۔ ہر بندے نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کوئی بندہ یہ تصور کر لے کہ فلاں کرتے ہیں، فلاں یہ ہو رہا ہے، تو اس سے ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ہم یہ جسٹیفیکیشن نہیں دے سکتے کہ اے اللہ ساری دنیا یہ کر رہی تھی، میں نے کر لیا تو پھر کیا۔ تو اپنے آپ کو نا ذرا سنبھال کے رکھنا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم آپس میں تجارت کرتے ہو نا تو اس میں تمہیں اجازت ہے ڈیل کرنے کی، خرید و فروخت کرنے کی، لیکن صاف ستھرے انداز میں۔ یہ جو نا انداز، اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھنا ضروری ہے۔ اور مومن کی شان ہے کہ وہ اندر سے اور باہر سے ایک جیسا ہوتا ہے، اور اس کی ساری ڈیلنگ ایمانداری پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ تجارت میں ایک دوسرے کو ڈسیو نہ دو۔ اب آپ کو پتہ ہے ہمارے ساتھ کئی دفعہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے باہر مال بھیجا، اور جو سیمپلنگ ہم نے کی تھی اس سیمپل کے مطابق نہیں ہوا تو مال واپس آ گیا۔ یہ نقصان ہوتا ہے، دنیا میں بھی ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ یہ جو نا جو ہنڈیاں ہوتی ہیں نا کچے مٹی کی، وہ بار بار نہیں چولہے پہ چڑھتے، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ اس لیے ہمارا امیج دنیا میں نا، میں آپ کو بتاؤں، ایز اے پاکستانی بہت ڈیمیج ہے، اور دنیا پاکستانیوں پر اعتماد نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں ہمارا معاملہ نا بڑا ڈینجرس ہے۔ ہمارے لیے روزگار کے دروازے بند ہو رہے ہیں، یہ پتہ آپ کو؟ ملکوں نے نا نشاندہی کر دی ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کو نہیں ہم نے بلانا۔
پاکستان کے 33 ضلع ایسے ہیں جس کو UAE کی حکومت نے بین کر دیا کہ یہ علاقوں کے جو لوگ ہیں ان کو ہم نے اکاموڈیٹ ہی نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ عزیز طلبہ، اس میں کیا چیز ہے کہ دوسرے کو قتل نہ کرو، خودکشی نہ کرو۔ دونوں طرح کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ کسی کو قتل کرنا نا وہ اپنے آپ کو قتل کرنا۔ یہ جو انسان ہے نا، انسان، کلکم آدم و آدم من تراب، تم سب آدم سے اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ اب ہم الگ الگ ہیں، اربوں کی تعداد میں الگ الگ ہیں، عزیز طلبہ ہم ایک ہیں۔ پتہ آپ کو، اس فلسفے کو ذہن میں رکھا کریں۔ یہ نہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرا گھر ہے، یہ اس کا گھر ہے، یہ میرا معاملہ ہے، وہ اس کا معاملہ ہے۔ جو کامن انٹرسٹ ہے نا وہ سارے ہمارے اپنے معاملے ہیں، اور ایک دوسرے کی حفاظت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ پتہ، جس طرح ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں نا، اسی طرح دوسروں کے لیے پسند کرنا ضروری ہے۔ اور جس نے ایک شخص کو قتل کیا، حدیث میں ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور عزیز طلبہ، قیامت کے دن جو سوشل ایشوز ہے نا، اس میں سب سے پہلے جو کیس اللہ کے سامنے آئے گا وہ قتل کا کیس ہے۔ جس نے کسی کو ناحق قتل کیا نا، تو اس کو سامنے لایا جائے گا کہ میں نے پیدا کیا تھا، تم نے اس کو قتل کیوں کیا، تمہارا کیا حق ہے اس کو قتل کرنے کا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے خودکشی کر لی تو پھر بھی یہی سوال ہوگا کہ جان تو میں نے دی ہوئی تھی، تم کیوں اس طرح کی حرکت کی، تم نے اپنے آپ کو مار ڈالا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ جو بندہ جس اوزار سے، جس انسٹرومنٹ سے، جس ہتھیار سے اپنے آپ کو مار ڈالے گا نا، اس کا یہی سزا رہنی ہے۔ اب ایک بندہ گلے میں چھری چلا لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو پھانسی دے لیتا ہے، کوئی نہر میں چھلانگ لگا دیتا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے، مختلف انداز سے اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، تو اس کو یہی سزا ملنی ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور جو بندہ خودکشی کرتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے نزدیک خدا ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے سامنے اللہ کی حقیقت ہو نا کہ اللہ ہے، وہ جس طرح یہ دن آئے ہیں یہ بدل کے نئے دن بھی دے دے گا، تو پھر بندہ صبر کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں، میں صبر کر لیتا ہوں۔ تو شیطان جو ہے اس بارے میں بڑا پش کرتا ہے۔ عزیز طلبہ، سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دیکھیں، یہ ہے جنگ۔ شیطان نے جو ہے نا یہ اللہ سے اجازت لی ہوئی ہے کہ میں نے ابن آدم کو چھوڑنا نہیں ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب شیطان کھلا دشمن ہو، ہم آرام سے رہیں، پرواہ ہی نہ کریں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو بتائیں پھر اس دشمن نے ہم پہ ڈومینیٹ کر جانا۔ یہ تو ایک فائٹ ہے عزیز طلبہ شیطان کے ساتھ، میں آپ کو بتا دوں۔ یہ اگر آپ اس کو موقع دے دیں گے تو وہ آپ کے سر چڑھ جائے گا، اگر آپ اس کے ساتھ فائٹ کرتے رہیں گے تو وہ تھک جائے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، جو نمازی، پرہیزی اور مکروہات سے بچنے والا، اپنے آپ کو سمیٹ کر چلنے والا، تقویٰ رکھنے والا، اس کا جو شیطان اس کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ تھک جاتا ہے۔ وہ کوئی خیال آ گیا غلط، اعوذ باللہ پڑھ لی، بیٹھے ہوئے ہیں ذکر کرنا شروع کر دیا، استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا، اذان ہوئی ہے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کی طرف چل پڑے، قرآن مجید کا مطالعہ شروع کر دیا، اس کو سیکھنا شروع کر دیا،
وہ شیطان جو ہے خود کملا ہو جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمر کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اب یہ بڑا فیکٹ کی بات ہے کہ حضرت عمر کیا کرتے تھے؟ حضرت عمر یہ کرتے تھے کہ ہمیشہ شیطان کی جو باتیں ہیں نا اس سے مختلف انداز میں کام کرتے تھے۔ شیطان کو انہوں نے شکست دے دی، اس لیے شیطان بھاگ کھڑا ہو۔ عزیز طلبہ، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اگر ہمارا اپنا نفس جو ہے وہ صحیح ہو جائے۔ اور دنیا کے ہر بندے کو یہ پتہ ہے کہ یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے۔ اب بندہ کہے جی وہ شیطانی، تمہیں نہیں پتہ چلا جب یہ شیطانی حملہ ہو رہا تھا تم اس کو بچاتے، اپنے آپ کو ڈھال بن جاتے، اللہ سے معافی مانگتے، اللہ کی پناہ لیتے۔ تمہیں یہ پتہ تھا لیکن تم جو ہے نا وہ شیطانی راہوں پہ خوش ہو کے جا رہے تھے۔ اس لیے عزیز طلبہ کوشش کرنی چاہیے اعوذ باللہ کا ورد کریں، استغفر اللہ، باقی جو بہت مشہور اذکار ہیں وہ پڑھا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ صاف ستھرے انداز میں رہیں گے۔ یہ جو غلاظت ہے نا، غلاظت، یہ اس کا اور شیطان کا بڑا تعلق ہے۔ شیطان ہمیشہ ہمیں گندا رکھنا چاہتا ہے، اور شیطان بھی گندی جگہوں پہ بسیرا کرتا ہے، یہ پتہ آپ کو؟ تو یہ جو واش روم ایریا نا، جو ایسی چیزیں ہیں، شیطانوں کا گھر یہاں پر ہوتا ہے، یہ بسیرا کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہم صاف ستھرا رہیں گے نا، ان اللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اگر پاک صاف رہیں گے تو شیطان ہم سے دور رہے گا، اور اللہ کی خواہش ہے کہ میں تم سے نجس دور کروں، یہ اللہ کی اپنی خواہش ہے۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ان اللہ کان بکم رحیم، بے شک اللہ تم پر نہایت رحم کرنے والا ہے، تم پر مہربان ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی طاقت اللہ کی، وہ میسر ہو سکتی ہے، وہ الفاظ میں اللہ کی طاقت کے بارے میں ہم بات کر سکتے ہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو سمندر ہے نا، اتنی سیاہی اور لے لو اور ساری دنیا کے درخت کو کلمے بنا لو، میرے کلمات پورے نہیں ہونے۔ کتنی سیاہی ہے، میرے کلمات پورے نہیں ہونے، یہ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم پر آسان ہوں، میں تم پر مہربان ہوں، تو پھر ہمیں اور کیا چاہیے بتائیں، اور کس چیز کی ہمیں ضرورت ہے جب اللہ مہربان ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ ہر چیز کو بڑے ہی زیادہ ڈیپتھ میں لینا چاہیے، بڑا غور و خوض کرنا چاہیے، اور اپنی باڈی میں نا چینج لایا کریں۔ یہ جو نا سن لیا ٹھیک ہے، اس سے آپ نکل جائیں۔ علم کا تعلق کوئی پیپر دینا نہیں ہے کہ جی پیپر دینے کے لیے تیاری کریں، بہانہ بنایا ہوا پیپر کا یہ بچہ یاد کر لے۔ ادروائز جو ہے نا علم کا تعلق ہماری باڈی کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ بیہیویئرل چینج اگر نہیں آتی ہے تو ایسے علم کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید جو اس کی پاک کتاب ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔